قبلہ جو سب سے مہم چیز ہے، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ عزاداری کہتے کسے ہیں، عزاداری کیسے منائیں. اب مہم جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ممبر کا مسئلہ ہے. آخر ممبر پہ جو آنے والے افراد ہیں، چاہے وہ خطیب کی شکل میں ہے، چاہے شاعر کی شکل میں ہے، چاہے ایک ذاکر یا کوئی ثنا خواہ کسی شکل میں بھی آ رہا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے جو آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اس آیت میں پروردگار عالم ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو یقین کے ساتھ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور صرف اقرار ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. ان پر کیا فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ان کو اس جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا وعدہ پروردگار عالم نے اسے کیا گیا. درست. لہذا جو ممبر کی ذمہ داری کے حوالے سے عرض کرنا ہے، اس آیت کو اگر انسان سمجھ لے تو واقعاً واضح اور روشن ہو جائے گا اس کے لیے کہ کس طریقے سے ممبر پر جانا ہے اور کس طریقے سے حق کو ادا کرنا ہے. عام طور سے جو ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ جب ذاکر کسی جگہ پر جاتا ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا گاؤں ہو یا کوئی بہت بڑا جو ہے شہر ہو، کوئی بہت بڑا ملک ہو، جب وہاں جاتا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں سے کیا دریافت کرتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی مجلس پسند کرتے ہیں، یہاں کا ماحول کیسا ہے. اس کو اس بات کی، مثلا میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کی شان میں گستاخی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو ذاکر واقعاً جو ہے اس طریقے کے ہیں کہ جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ تعلیمات اسلامی کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ ہماری واہ واہ کیسے ہوگی اور ہم کو داد کیسے ملے گی ہر جملے پر. درست. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ تعلیمات اسلامی لوگوں تک منتقل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ان کے لیے یہ آیت ہے. جب وہ جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی مجلس پسند کرتے ہیں، یہاں کا ماحول کیسا ہے، اس لحاظ سے مجلس پڑھنا پسند کرتے ہیں. جبکہ اصل مقصد کیا ہے ممبر پہ جانے کا؟ تعلیمات اسلامی کو لوگوں تک منتقل کرنا، لوگوں تک تعلیمات اسلامی کو پہنچانا. اگر ممبر سے تعلیمات اسلامی کو آپ نہیں پہنچا رہے ہیں تو آپ ممبر کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. لہذا اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوف کس زمانے سے مخصوص ہے؟ زمانے استقبال سے مخصوص ہے. یعنی انسان کو خوف کب ہوتا ہے؟ آنے والے وقت کے بارے میں انسان کو خوف ہوتا ہے، آئندہ سے خوف ہوتا ہے. اگر میں نے اس طریقے کی مجلس پڑھ دی کہ لوگوں کے مزاج کے موافق نہ ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ممبر مجھ سے چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ہم کو اس شہر میں بلایا ہی نہ جائے، اس ملک میں دعوت ہی نہ دی جائے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمہیں کیا دی ہے؟ بشارت دی ہے اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ماشاءاللہ. کیا کہنا. لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ واقعاً ہم تعلیمات اسلامی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں. یعنی ممبر پر جا کر لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ مسائل سے آگاہ کرنا ہے، لوگوں کو تاریخ بتانا ہے، لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ سیرت انبیاء اور ائمہ کو پہنچانا ہے، لوگوں تک منتقل کرنا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں اور فقط اپنی واہ واہی کے لیے اور اپنے داد پانے کے لیے وہ مسائل بیان کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ آگاہ ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے، ہدف صرف یہ ہے کہ ہم کو داد ملے، نیچے سے ہم کو کیا ملے؟ ہماری واہ واہی ہو، تو یہ بے ہدف ہو جائے گا ممبر پہ جانا. اور اس کا کوئی حق، کوئی بھی ذاکر اگر اس طریقے سے کر رہا ہے تو وہ ممبر کا حق ادا نہیں کر رہا ہے کہ جو ممبر رسول ہے. اور ممبر رسول پر ہر انسان کو جانے کا حق نہیں ہے، صرف وہی انسان کو جانے کا حق ہے کہ جو واقعا اس کا حق ادا کر رہا ہے، تعلیمات اسلامی کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے محترم نے قرآن کی آیت کے مطابق سوال کا جواب دیا ہے اور یقیناً عقلی دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ہمیں عزاداری کس طرح کرنی چاہیے. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، شامل کرتا چلوں، ہمارے بزرگ علماء میں سے عالم گزرے ہیں آغا تہرانی.
وہ اپنی کتاب ایک جملہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ تم فلاں شخص سے جا کر کہو کیا تم مشہور ہونا چاہتے ہو, وہ درد شہرت رکھتا ہے. اب امام صادق فرما رہے ہیں اپنے صحابی سے فلاں شخص سے جا کر کہو کہ وہ درد شہرت رکھتا ہے, وہ مشہور ہونا چاہتا ہے. اس سے جا کر یہ کہنا تمہارے مولا فرما رہے ہیں تم کیوں فلاں لوگوں کی طرح مشہور ہونا چاہتے ہو, تم ہم پر عمل کرو, ہم تمہیں مشہور کریں, کیوں ریاکاری کرتے ہو. تو لہٰذا آج کا جو یہ عنوان ہے, آج کا جو ہمارا موضوع تھا, ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹرانسمیشن, ایک نئے پروگرام, ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان سید علی عابد حاضر ہوگا. میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ تمام سامعین کو والسلام. اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یوٹیوب پر, اور اسے دیکھنا مت بھولیے, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک احکامات آل محمد کے علوم پہنچ سکیں. والسلام, خدا حافظ.